بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الحسن البصری رحمہ اللہ مرسلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان یکون حدیثهم فی مساجدهم فی امر دنیاہم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن روایت مروی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ صحابی نہیں ہیں بلکہ یہ تابعی ہیں۔ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، 120 صحابہ کو دیکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 120 صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ بہرحال بہت بڑے تابعی ہیں، تو انہوں نے یہ روایت بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے یہ حدیث کس سے سنی ہے ان کا نام نہیں لیا، ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر دیا۔ ایسی حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں لوگوں کی بات چیت اپنے دنیاوی معاملات میں ہوا کرے گی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی بات چیت مسجد میں کیسی ہوا کرے گی؟ دنیاوی معاملات کے سلسلے میں بات چیت ہوا کرے گی۔ آج کتنا کما کر کے لائے، گھر میں بیوی نے کیا کہا، تمہارا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے، نئی گاڑی کب خرید کر کے لائے، کاروبار کون سا شروع کرنے کا ارادہ ہے، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ دنیا کی باتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے۔ فلا تجالسوہم، تمہیں چاہیے کہ تم ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، ایسے آدمیوں کے پاس مت بیٹھو جو مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کی بات کر رہے ہوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اور اللہ کے غیر کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو تو اللہ کا نام لو، اللہ کی بات سنو، اللہ کی بات بیان کرو۔ دنیا کی بات مسجد میں کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے قریب بھی مت جاؤ ایسے لوگوں کے پاس۔ آج دیکھ لیجئے، یہ شیطان ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، موبائل، اس میں آدمی بات کرتا رہتا ہے، پہلی صف میں بیٹھ کر کے بات کرتا ہے، پہلی صف میں بیٹھ کر کے بات کرتا ہے، اور موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے۔ رمضان میں نے بتایا تھا آپ کو، اعتکاف میں نوجوان ہمارے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو موبائل میں فیس بک چلاتے ہیں، یوٹیوب چلاتے ہیں، اس کی تصویریں دیکھتے ہیں مسجد کے اندر۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ جو نوجوان مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے آئے، وتھاؤٹ کیمرے کا موبائل آئے، سادہ موبائل لے کر آؤ، ورنہ تمہارے اعتکاف کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غلط کام کرتے ہیں سب، اور اخبار لا کر کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اخبار جس میں شروع سے لے کر آخر تک 90% باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ لکھ دیا، کسی کے ڈر سے کچھ باتیں چھپایا، سمجھ میں آئی بات؟ ادھر کی ادھر کی ساری باتیں اور تصویریں، اللہ حفاظت فرمائے، گندی سندی تصویریں ہوتی ہیں۔ مسجد میں لا کر کے لوگ اخبار پڑھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں، حضرت قیامت کب آتی ہے؟ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کب تشریف لانے والے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا؟ قیامت کی کون سی نشانی ہے ذرا بتائیے۔ تو سب سے پہلے میں ان کو یہ نشانی بتاتا ہوں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کرنا۔ اس پر پہلے عمل کرو کہ مسجد کے اندر کبھی دنیا کی بات نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھو اس حدیث کو، اس کے بعد باقی حدیثیں بتاتا ہوں۔ بہرحال تو یہ حدیث ہے
اس کی طرف کوئی آدمی توجہ نہیں دیتا۔ یاجوج ماجوج کب آئے گا، دجال کب نکل کر کے آئے گا، یہ ساری چیزوں کے پیچھے رہتا ہے، جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ دجال کو، یاجوج ماجوج کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے ہم، کیونکہ ہماری عمریں اب اتنی ہیں کہ ہم جلدی قبرستان میں جانے والے ہیں، تو اتنے جلدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ تشریف لانے والے نہیں ہیں۔ کم سے کم 300 سال ابھی باقی ہے، 300 ساڑھے 300 سال۔ فلا تجالسوہم، تم ان لوگوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھو۔ فلیس للہ فیہم حاجۃ، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں جو لوگ آ کر کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ بھی کیا کرو، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ دین کی بات چل رہی ہے، عشاء کے بعد فضائل اعمال پڑھتے ہیں، بیٹھ جاؤ، یہاں بیان ہوتا ہے، یہاں کتاب پڑھی جا رہی ہے، یا کوئی صاحب مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ دنیا کی بات چیت اگر چل رہی ہے ہرگز اس میں نہیں بیٹھنا ہے۔ اعتکاف میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس میں سونے کے ایک دن کے 8 گھنٹے نکالیں گے تو 10 دن کے 80 گھنٹے، کھانے پینے کے گھنٹے نکال دیں گے، ایک دن کے 2 گھنٹے تو 10 دن کے 20 گھنٹے، 100 گھنٹے ہو گئے۔ پھر نماز کا ایک دن کا 2 گھنٹے نکالیں گے تو 10 دن کے 20 گھنٹے، 120 گھنٹے ہو گئے۔ 120 گھنٹوں کے علاوہ جو وقت ہے نا، اس میں کا آدھا وقت دنیا کی باتوں میں لوگ گزار دیتے ہیں۔ ایک آدمی ایسا آتا ہے ہر مسجد میں جو پورے ماحول کو بگاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، پورے ماحول کو خراب کر دیتا ہے، دنیا کی باتوں میں لگا دیتا ہے۔ کرسی لے کر ادھر 4 آدمی بیٹھے ہیں، ادھر 4 آدمی بیٹھے ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی اپنی آنکھوں سے آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں، مسجدوں کے اندر شور کرنا، مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کرنا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی طرف آدمی توجہ نہیں دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کب آنے والے ہیں؟ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔